باہر شور و غل کی آوازیں ہوئی۔ سید صاحب نے کڑکدار آواز میں پوچھا، یہ باہر کیا ہو رہا ہے حیدر علی؟ مزار کا ایک ملازم گھبرایا ہوا اندر آیا اور بولا، شاہ جی باہر پولیس آئی ہے، تھانے دار بھی ساتھ ہے، کہتا ہے یہاں کوئی پاکستانی جاسوس چھپا ہوا ہے۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ وہی CID والا ہندو جو جلندھر یا شاید دلی سے میرے پیچھے لگا ہوا تھا، وہ پولیس لے کر مجھے گرفتار کرنے آ گیا ہے۔ میں نے جلدی سے سید صاحب کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا، شاہ جی میں پاکستان سے ایک نیک مقصد لے کر آپ کے دولت خانے پر حاضر ہوا ہوں۔ یقین کریں میں پاکستانی جاسوس نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، آپ کے بڑے بھائی والد صاحب کے دوست تھے، میں ان کا ایک خاص پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس وقت مجھے پولیس سے بچا لیں، باقی باتیں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ سید صاحب بڑے دلیر انسان تھے۔ کوٹھری کے کونے میں لکڑی کا ایک کافی بڑا صندوق پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے اٹھتے ہی کہا، اس صندوق میں چھپ جاؤ، جلدی کرو۔ میں نے صندوق کھولا۔ صندوق میں سبز رنگ کی کچھ چادریں طے کر کے رکھی ہوئی تھیں۔ میں اس میں ٹانگیں سینے کے ساتھ لگا کر لیٹ گیا۔ سید صاحب نے صندوق بند کر کے تالا لگا دیا۔ مجھے ایسی آواز آئی جیسے انہوں نے صندوق کے اوپر کوئی ٹوکرا رکھ دیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی سید صاحب بلند آواز میں بولتے کوٹھری سے باہر نکل گئے، یہاں کوئی پاکستانی جاسوس کا کیا کام؟ یہ فقیروں کا ڈیرا ہے۔ سید صاحب کی آواز ذرا دور ہی تھی کہ مجھے اندازہ ہوا کہ تھانے دار سپاہیوں کے ساتھ مزار کے اندر آ چکا تھا۔ وہ کوٹھری کے باہر کھڑا سید صاحب سے پوچھنے لگا، شاہ جی ہمارے مخبر نے ہمیں اطلاع دی ہے کہ پاکستانی مزار میں آیا ہے، جو دلی سے چلا تھا۔ اس کے پاس صرف دلی کا ویزا ہے مگر وہ امرتسر پہنچ گیا ہے، ہمیں مزار کی تلاشی لینی ہوگی۔ سید صاحب نے فرمایا، شرما جی آپ بے شک تلاشی لیں، مگر یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم بھارتی حکومت کے وفادار ہیں۔ اگر کوئی پاکستانی جاسوس یہاں آتا تو سب سے پہلے ہم آپ کو اطلاع کرتے، بلکہ اسے پکڑ کر باندھ لیتے۔ آپ ضرور تلاشی لیں، آئیے۔ صندوق کے اندر میرے تو پسینے ہی چھوٹ گئے۔ ایک تو اندر حبس تھی، اس کی وجہ سے، دوسرے اس خوف سے کہ اگر ہندو تھانے دار نے صندوق کھلوا لیا تو میں بھی مارا گیا اور میرے ساتھ سید صاحب پر بھی آفت نازل ہو جائے گی۔ مگر سید صاحب نے بھارتی حکومت اور انڈیا کے ساتھ اپنی وفاداری کی باتیں کچھ ایسے انداز میں کی کہ ہندو تھانے دار کو زیادہ غور کرنے کا موقع ہی نہ دیا۔ تھانے دار کی آواز آئی، شاہ جی ہمیں آپ کی وفاداری پر ذرا بھی شک نہیں، مگر ہم بھی اپنی نوکری سے مجبور ہیں۔ ہمیں مخبر نے بتایا ہے کہ اس نے پاکستانی جاسوس کو نوجوان لڑکا ہے جو کہ مزار کی طرف آتے دیکھا ہے۔ سید صاحب نے فوراً تھانے دار کی بات کاٹی، حضور والا اگر پاکستانی جاسوس یہاں آتا تو وہ ہماری نظروں سے بچ کر نہیں جا سکتا تھا، ہم تو اسی وقت اسے پکڑ کر بٹھا لیتے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا نوجوان ادھر سے گزرا ہو، آپ خود ملاحظہ فرمائیے۔ ہاں وہی لوگ ہیں جو روز یہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ ہندو تھانے دار نے اپنے کسی سپاہی کو ڈانٹتے ہوئے کہا، اوئے باغ یہاں سے پوڑیوں والے پل کی ناکہ بندی کی تھی نا، ہو سکتا ہے وہ ادھر سے نکل گیا ہو۔ باغ سنگھ شاید کوئی کانسٹیبل تھا۔ اس نے فوراً کہا، ہاں جی ادھر 2 کانسٹیبل گا دیے ہیں، تو پھر چلو وہ ادھر ہی گیا ہوگا، یہاں وہ نہیں ہے۔ اچھا شاہ جی آپ کی تکلیف کے لیے معذرت خواہ ہوں، ایک بات ہے، اگر کوئی اجنبی چہرہ آپ کو یہاں نظر آ جائے تو اسے کسی طریقے سے یہیں روک لیں اور ہمیں تھانے میں اطلاع کر دیں۔ سید صاحب نے جواب میں کہا، حضور والا آپ فکر ہی نہ کریں، کسی پاکستانی جاسوس کی کیا مجال کہ مزار پر آئے اور پھر بچ کر نکل جائے۔ یہ لوگ باتیں کرتے کوٹھری سے باہر نکل گئے۔ میری جان میں جان آ گئی۔ بند صندوق کے اندر مجھے سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی تھی اور میرا سانس دھندنی کی طرح چل رہا تھا۔ بند صندوق میں کہیں کہیں جو تھوڑی بہت درزیں تھیں، بس ان میں سے تھوڑی بہت تازہ ہوا اندر آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سبز رنگ کی چادروں میں سے جو دیسی عطر کی تیز خوشبو آ رہی تھی، اس نے بھی میرا ناک میں دم کر دیا تھا۔ مجھے زبردست گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اس طرح 2-3 منٹ مزید گزر گئے، پھر کسی کے قدموں کی آواز آئی، صندوق کے اوپر سے ٹوکرا ہٹا دیا گیا، صندوق کا تالا کھولا اور ڈھکن اوپر اٹھ گیا۔ مجھے باہر کی تازہ ہوا لگی تو نیم مردہ جسم میں جیسے جان پڑ گئی ہو۔ جلدی سے صندوق سے نکل آیا۔ سید صاحب کوٹھری کے دروازے کے آگے اس طرح کھڑے کہ باہر سے کسی کی نظر اندر نہیں پڑ سکتی تھی۔ انہوں نے پلٹ کر باہر دیکھا اور پھر دروازہ بند کر دیا۔ بھائی تم تو ہمیں آج مروا ہی دینے والے تھے، پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم پاکستان سے یہاں جاسوسی کرنے آئے ہو؟ میں نے سانس درست کرتے ہوئے کہا، شاہ جی میں جاسوس نہیں ہوں۔ سید صاحب نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، میاں آہستہ بولو، تھانے دار اپنا کوئی نہ کوئی آدمی سفید
کپڑوں میں یہاں ضرور کوئی جاسوس چھوڑ گیا ہوگا۔ برائے کرم مجھے آج کی رات کسی طرح اپنے پاس رکھ لیں، میں جو کوئی بھی ہوں صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ سید صاحب دری پر بیٹھ گئے، میں بھی ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ انہوں نے ایک دوبارہ گہرا سانس لیا، چھت کی طرف منہ اٹھا کر کہا، یا اللہ خیر، اسلام کی خیر، پاکستان کی خیر، کہا اور صندوق کی طرف اٹھ کر گئے۔ صندوق میں سے ایک سبز رنگ کی چادر نکال کر میری طرف پھینکی اور کہا، اسے پہن لو جو کہ تمہاری پتلون وغیرہ بالکل دکھائی نہ دے۔ پھر انہوں نے تکیے کے پیچھے سے سبز رنگ کے کپڑے کی ٹوپی نکال کر مجھے دی۔ ٹوپی پر گوٹا لگا ہوا تھا اور کہنے لگے، اسے سر پر پہن لو۔ یہ ٹوپی ایسی تھی جو مزاروں میں مرید اور بالکے پہنتے ہیں۔ میں نے ٹوپی سر پر کھینچ کر اس طرح پہن لی کہ میرے کان بھی اس میں چھپ گئے۔ سید صاحب نے میرا جائزہ لیا اور اٹھتے ہوئے فرمایا، جب تک میں نہ آؤں یہاں کونے میں چھپ کر بیٹھے رہو۔ وہ کوٹھری سے باہر چلے گئے۔ انہوں نے دروازہ بند کر کے کوٹھری پر تالا ڈال دیا۔ میں کونے میں بیٹھ گیا، آنکھیں بند کر لی اور حمد شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا جس نے آج مجھے بچا لیا، ورنہ میرا بچنا مشکل تھا۔ جب مجھے بند کوٹھری کے اندر بیٹھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی تو اچانک باہر سے کسی ملنگ کے دمال ڈالنے کی آواز آئی۔ یہ آواز کوٹھری کے باہر سنائی دے رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی ملنگ کوٹھری کے باہر دمال ڈال رہا ہے۔ پھر یہ آواز رک گئی۔ اب کوٹھری کا تالا کھولنے کی آواز آئی، دروازہ کھلا اور کوٹھری میں جلتے بلب کی روشنی میں ایک سبز پوش ملنگ اندر آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اٹھایا اور کہا، میرے ساتھ ڈمال ڈالتے باہر آ جاؤ، جب تک میں نہ کہوں ڈمال ڈالتے رہنا۔ وہ مجھے کھینچ کر باہر لے گیا اور دمال ڈالنے لگا۔ میں بھی اس کے ساتھ دمال ڈالنا شروع کر دی۔ مزار پر اس وقت 2-3 درویش قسم کے لوگ ادھر ادھر بیٹھے تھے، ان کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ ملنگ دمال ڈالتا مجھے مزار کے پچھلے دروازے سے نکال کر مزار کے عقب میں لے گیا، جہاں کچھ قبریں تھیں۔ ان کے پیچھے درخت تھے اور درختوں کے پیچھے 2-4 کوٹھریاں بنی ہوئی تھیں۔ اس نے مجھے ایک کوٹھری میں دھکیل دیا اور کہا، یہاں سے باہر مت نکلنا۔ یہ کوٹھری شاہ جی والی کوٹھری کے مقابلے میں تنگ اور خالی تھی۔ چھت کی ایک دھیمی روشنی والا بلب جل رہا تھا، فرش پر صف بچھی ہوئی تھی اور کچھ نہیں تھا۔ میں صف پر بیٹھ گیا۔ قلندروں والی سبز ٹوپی اتار کر میں نے پرے رکھی تھی۔ شاہ صاحب نے مجھے مزار سے اس کوٹھری تک پہنچانے کا بڑا کامیاب طریقہ نکالا تھا۔ پولیس اگر مزار سے جاتے ہوئے مجھے اپنا کوئی خفیہ آدمی چھوڑ کر بھی گئی ہوگی تو ان ملنگوں میں پولیس کا کوئی جاسوس ہوگا تو اس سے مجھ پر شک نہیں پڑ سکتا تھا، کیونکہ میں جس شکل و صورت میں شاہ جی کی کوٹھری میں داخل ہوا تھا وہاں سے نکلتے وقت میرا حلیہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ میں اپنی زندگی کے حیرت انگیز اور سچے واقعات بیان کر رہا ہوں۔ یہاں میں ایک بات کی شروع میں ہی وضاحت کرنا ضروری سمجھوں گا کہ آپ اسے نوٹ کر لیں کہ وہ یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کے واقعات بیان کرتے اکثر لوگوں کا اصلی نام نہیں لکھوں گا۔ شہر کا نام اور محلِ وقوع بھی درست اور صحیح ہوگا، مگر نام اور لوگوں کے حلیے میں بدل دیے ہوں گے، کیونکہ بھارت ہمارا دشمن ملک ہے اور مقبوضہ کشمیر ابھی آزاد نہیں ہوا۔ کشمیری حریت پرستوں کی قربانی اور جدوجہد جاری ہے۔ لوگوں کے صحیح نام اور حلیے اور بعض جگہوں کی حقیقی نام لکھنے سے جہاد آزادی کشمیر کی تحریک کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ مثال کے طور پر امرتسر میں سید فتح علی شاہ بخاری کا مزار موجود ہے، مگر ان کے متولی شاہ جی اور ان کے فرزند سید صاحب کا نام میں نے بدل دیا ہے۔ سید صاحب سے میری ملاقات بھی امرتسر میں کسی دوسری جگہ پر ہوئی تھی، مگر میں اس جگہ کا نام نہیں لکھ سکتا، لیکن جو واقعات میں بیان کروں گا وہ بالکل سچے ہوں گے۔ اس وضاحت کے بعد میں واپس مزار کی اس کوٹھری میں آتا ہوں جہاں ایک درویش نے مجھے چھپا دیا تھا۔ کوٹھری میں بیٹھے مجھے گھنٹہ 1.5 گزر گیا تھا، کوئی اندازہ نہیں تھا کہ رات کتنی گزر رہی ہے۔ باہر مزار پر بھی خاموشی چھا گئی تھی، آخر مجھے باہر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے۔ جو درویش مجھے کوٹھری میں بند کر گیا تھا اس نے دروازے پر باہر سے تالا لگا دیا تھا۔ قدموں کی چاپ کوٹھری کے پاس آ کر رک گئی۔ پھر تالا کھلنے کی آواز آئی، دروازہ کھلا اور سید صاحب اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے دروازہ بند کر دیا، میرے پاس صف پر بیٹھ گئے اور مجھ سے پوچھا، اب بتاؤ مجھے
تم کس مقصد کو لے کر بھارت میں آئے ہو اور تم اپنی جان خطرے میں کیوں ڈال رہے ہو؟ میں جس مقصد کو لے کر اپنے دشمن ملک بھارت میں داخل ہوا تھا، جس کی خاطر میں اپنی جان کو خطرے میں ڈالا تھا، وہ میری زندگی کا مشن تھا۔ اس مشن کو بیان کرنے کے لیے مجھے واپس اگست 1947 کے اس خون خرابے میں ڈوبے ہوئے اس دن کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا جہاں میرا باپ مجھے اور میری چھوٹی بہن کو لے کر اپنے گاؤں سے نکلا تھا۔ گاؤں پر سکھوں نے حملہ کر دیا تھا۔ یہ حملہ گاؤں کے مسلمانوں پر تھا۔ سکھوں نے ہندوؤں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو بے دریغ قتل کرنا شروع کر دیا تھا۔ گاؤں میں ایک شور مچ گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کے مکان جلنے لگے۔ ہمارا باپ مجھے اور میری چھوٹی بہن کو لے کر مکان کے صحن کی پچھلی دیوار والے دروازے سے باہر کو بھاگا۔ میری عمر اس وقت 8-9 سال کی ہوگی۔ میری بہن مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی۔ ہم دونوں بہن بھائی رونے لگے تھے۔ ہمارے باپ نے ہمیں دونوں کو بازوؤں سے پکڑ رکھا تھا اور ہمیں بھی اپنے ساتھ دوڑا رہا تھا۔ آگے اونچی فصل والے کھیت آگے تھے۔ وہ ہمیں لے کر فصل میں گھس گیا۔ اس نے ہمیں وہیں چھپا دیا اور خود بھی ہمارے پاس چھپ کر بیٹھ گیا۔ ہم نے رونا بند کر دیا۔ ہم پر دہشت طاری تھی۔ ہمارے باپ کا رنگ بھی اڑا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹ خشک تھے اور وہ تھوڑی دیر بعد ہمیں آہستہ سے کہتا، اللہ کرم کرے گا، اللہ کرم کرے گا، آواز نہ نکالنا۔ گاؤں کی طرف سے ہمیں عورتوں بچوں کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سکھوں کے ست سری اکال کے نعرے بھی سنائی دے رہے تھے۔ ست سری اکال! ہم ان نعروں سے واقف۔ سکھوں نے مجھے جب دوسرے گاؤں سے آتے دیکھا تو ہمارے گاؤں کے گرودوارے رات جاتے ہی یوں ہی نعرے لگایا کرتے تھے۔ فصل چاولوں کی تھی اور زیادہ اونچی نہیں تھی۔ باپ نے اپنے ہاتھ فصل میں لٹا رکھا تھا۔ کچھ سکھوں کی آوازیں سنائی دی، کھیتوں کی طرف آ رہے تھے۔ ہمارے باپ نے ہمیں دونوں کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ مجھے میرے باپ کے دل کی تیز دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ سکھ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ہمارے قریب سے گزر گئے ایک سکھ نے کہا، فصل کو آگ لگا دو، اندر کوئی مسلح نہ چھپا ہوا ہو۔ دوسرے نے کہا، سارے مسلح وڈ چھڈے نے، ایتھوں کنے آنا سی۔ پھر ایک عورت کی چیخ اور منتیں کرنے کی آواز آئی۔ وہ کوئی مسلمان عورت جس کو سکھ اغوا کر کے لے جا رہے تھے اور ان کو خدا اور سکھوں کے کسی گرودوارے کا واسطہ دے رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ عورت کی بلکتی ہوئی آوازیں دور ہوتے ہوتے غائب ہو گئی۔ ہم اپنے باپ کے ساتھ کھیت کے کیچڑ میں جانے کی کتنی دیر تک چھپے رہے، پھر چاروں طرف خاموشی چھا گئی۔ میرے باپ نے سہمی ہوئی آواز میں ہمیں کہا، ابھی لیٹے رہو۔ پھر اس نے آہستہ سے فصل میں سے سر باہر نکال کر دیکھا۔ وہ کچھ دیر دھان کے ہوشوں میں سے سر باہر نکالے دیکھ رہا تھا، پھر سر نیچے کر لیا اور ہمارے پاس منہ لا کر سرگوشی میں کہا، وہ لوگ چلے گئے ہیں، اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے، ابھی باہر نہیں نکلنا، سمجھے؟ ابھی باہر نہیں نکلنا، اللہ کو یاد کرو، گھبراؤ مت، اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے۔ میں نے کرتا اور دھوتی پہن رکھی تھی، میری بہن نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ ہمارے کپڑے کھیت کے کیچڑ میں لت پت ہو گئے تھے۔ آہستہ آہستہ دن کی روشنی دھاندلی ہونے لگی۔ جب سورج غروب ہو گیا اور اندھیرا سا چھا گیا تو ہمارا باپ ہم دونوں کو لے کر کھیتوں میں سے نکلا اور چھوٹی نہر والے پل کی طرف چل دیے۔ ہم نے مڑ کر اپنے گاؤں مجیٹ کی طرف دیکھا۔ یہ ہمارا گاؤں بھی تھا اور قصبہ بھی تھا۔ کئی مکان جل رہے تھے۔ میرے باپ نے میرا سر سیدھا کرتے ہوئے کہا، پیچھے مت دیکھو۔ نہر کے پل سے پہلے ٹہنیوں کے بے شمار درخت آتے تھے۔ یہاں ہم گولیاں اور گلی ڈنڈا کھیلا کرتے تھے۔ نہر کے پل پر سے گزرنے سے پہلے ہمارے باپ نے ہمیں درختوں کے پاس بٹھا دیا اور کہا، یہاں سے مت ہلنا، میں آگے دیکھ کر آتا ہوں۔ ہم دونوں بہن بھائی سہم کر وہیں بیٹھ گئے۔ ہم پر اس قدر دہشت چھائی ہوئی تھی کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے کوئی بات بھی نہیں کر رہے تھے۔ شام کے گہرے ہوتے ہی اندھیرے میں ہم نے اپنے باپ کو دیکھا۔ وہ جھک کر چلتا چھوٹی نہر کے پل کے پاس گیا اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ پھر وہاں سے اٹھ کر دوڑ کر ہمارے پاس واپس آیا اور ہمیں بازوؤں سے پکڑ کر اپنے ساتھ دوڑاتا نہر کے پل پر سے گزار کر دوسری طرف کھیتوں میں گھس گیا۔ کھیتوں کے درمیان چلنے سے چھوٹی سی پگڈنڈی بنی ہوئی تھی جسے پنجابی میں وٹ کہتے ہیں۔ ہم وٹ پر چلتے جا رہے تھے۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ ہمارے باپ کو پتہ تھا کہ اسے کہاں جانا ہے۔
وہ ہمیں کھیتوں میں چلاتا رہا۔ ہم دونوں بہن بھائی ننگے پاؤں تھے۔ ہمارے باپ نے اپنی پرانی جوتی پہنی ہوئی تھی۔ یہ جوتی بھی کئی سالوں سے اس کے پاؤں میں دیکھ رہا تھا۔ یہ پنجابی جوتی تھی جو اس زمانے میں گاؤں کے لوگ پہنا کرتے تھے۔ اگر ذرا ٹوٹ جاتی تو اسے مرمت کر پھر پہن لیتے تھے۔ آگے ریلوے لائن آ گئی تھی۔ ریلوے لائن کے اندر میں ویران تھی۔ یہ ریلوے لائن امرتسر کی طرف جاتی تھی۔ ہمارا باپ ہمیں ریلوے لائن پار کرا کر دوسری طرف لے گیا۔ ادھر ایک کھال تھا جس میں پانی جمع رہتا تھا۔ کھال پر پل بنا ہوا تھا۔ ہم پل پر سے گزر کر آگے گئے تو اندھیرے میں درختوں کی دور تک جاتی قطار دھندلی سی نظر آ رہی تھی۔ ہمارے باپ نے ہمیں حوصلہ دیتے ہوئے کہا، پترو گھبرانا نہیں، اللہ کو یاد کرتے رہو، خدا نے چاہا تو ہم پاکستان پہنچ جائیں گے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا، میاں جی پاکستان کہاں ہے؟ میرے باپ نے جواب میں کہا، امرتسر سے آگے جاؤ لاہور رہے گا، وہاں لاہور پاکستان ہے۔ آگے امرودوں کا باغ آگے، یہاں امرود توڑ کر کھایا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ یہ مسجد کچھ دیواروں والی تھی۔ ہمارا باپ ہمیں اس مسجد میں لے گیا۔ مسجد بالکل خالی تھی۔ مسجد میں ایک چھوٹی سی کوٹھڑی تھی جو کھلی تھی۔ یہاں مسجد کے مولوی صاحب رہتے تھے۔ مولوی صاحب وہاں نہیں تھے۔ ان کا سامان مسجد صحن میں بکھرا پڑا ہوا تھا۔ برسات کا موسم ہونے کی وجہ سے شام حبس آلود تھی۔ پہلے ہمارا باپ ہمیں مولوی صاحب کی کوٹھڑی میں لے گیا مگر وہاں سخت گرمی اور حبس تھی۔ پھر وہ ہمیں مسجد کے چھت پر لے گئے جہاں اتنا حبس نہیں تھا۔ ہم نے نیچے باری باری آ کر وضو کرنے والی ٹوٹیوں کے ساتھ منہ لگا کر پانی پیا۔ باپ نے ہمیں اپنے ساتھ لگا رکھا تھا۔ اس نے میری بہن اور میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، پترو گھبرانا نہیں، ہم اللہ کے گھر میں ہیں۔ سکھ ہندو نہیں چاہتے کہ مسلمان اپنا ملک پاکستان بنائیں، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا اور ان کے گھروں کو آگ لگانی شروع کر دی ہے۔ ہمیں بھوک لگی ہوگی مگر یہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، صبر و شکر کر کے رات گزارو، صبح اللہ مالک ہے۔ ہم نے ساری رات مسجد کی چھت پر کبھی جاگ کر کبھی سو کر گزار دی۔ صبح ہونے سے پہلے جب پو پھٹ رہی تھی تو ہمارا باپ ہمیں لے کر مسجد سے نکل آیا۔ اب ہم کھیتوں کی آڑ لیتے درختوں کی ان قطاروں کی طرف چلنے لگے جو شام کو ہی دور سے نظر آئی تھی۔ ان درختوں کے درمیان سے ایک چھوٹی سی پکی سڑک گزرتی تھی۔ یہاں ہمیں مسلمان مہاجرین کا ایک قافلہ مل گیا جو گورداسپور سے پاکستان کی طرف جا رہا تھا۔ ہم بھی اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ قافلہ جب امرتسر شہر کے باہر کھیتوں میں پہنچا تو سکھوں کے ایک بہت بڑے جتھے نے حملہ کر دیا۔ قافلے میں ایک کہرام مچ گیا۔ کچھ سکھ گھوڑوں پر سوار تھے، باقی دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ وہ مسلمانوں کو قتل کرنے لگے۔ بچوں کو میری آنکھوں کے سامنے نیزوں پر اچھالا۔ ہمارا باپ ہمیں پکڑ کر کھیتوں کی طرف بھاگا۔ میں اور میری چھوٹی بہن چیخ کر رونے لگے۔ اچانک سامنے سے ایک سکھ کا گھوڑا دوڑا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی۔ اس نے ہمارے قریب سے گزرتے ہوئے جھک کر میری بہن پر تلوار کا وار کیا۔ تلوار میری بہن کی گردن پر پڑی اور اس کی گردن آدھی کٹ کر ایک طرف لٹک گئی۔ وہ گر پڑی۔ میرا باپ اس کے اوپر گر پڑا۔ میں نے پہلی بار اپنے باپ کو روتے ہوئے دیکھا۔ میری بہن کی گردن سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا۔ میں زور زور سے رو رہا تھا۔ میرے باپ نے میری بہن کو کندھے پر ڈالا، پکڑا اور کھیتوں کے ایک طرف دوڑ پڑا۔ کچھ دور جا کر وہ کسی چیز سے ٹکرا کر گر پڑا۔ میاں جی پکارتے روتے روتے میں اپنے باپ کو اٹھانے لگا۔ میری بہن کھیت میں اس طرح پڑی تھی کہ اس کی گردن آدھی سے زیادہ کٹ لگا تھا، ایک طرف کو لٹکی ہوئی تھی۔ میرا باپ رو رہا تھا، میری بہن کا نام لے کر پکار رہا تھا۔ میری بہن مر چکی تھی۔ ہمارے پیچھے سکھوں کے نعرے سنائی دیے۔ میرے باپ نے میری بہن کی لاش ایک طرف رات ڈالا اور میرا بازو پکڑ کر ایک طرف بے تحاشا دوڑ پڑا اور مجھے بھی دوڑانے لگا۔ کھیتوں سے نکل کر ایک کھلی جگہ آ گئی جہاں ایک کچا راستہ بنا ہوا تھا۔ یہاں ایک ٹرک سامنے سے آ رہا تھا۔ ٹرک ہمیں دیکھ کر ایک فوجی کے ہاتھ میں رائفل ٹرک میں سے چھلانگ لگا کر اترا اور میرے باپ سے پوچھا، مسلمان ہو؟ میرے باپ نے کہا، جی ہاں مسلمان ہیں، میری بیٹی سکھوں نے شہید کر دی ہے اور
ایک بار پھر میرا باپ رونے لگا۔ اپنے باپ کو روتے دیکھ کر میں بھی رونے لگا۔ یہ بلوچ رجمنٹ کے جوان تھے۔ انہوں نے ہمیں ٹرک میں بٹھایا اور امرتسر کی فوجی کیمپ میں لے گئے۔ اس کیمپ میں ہم 2 دن رہے اور میرا باپ میری بہن کو یاد کر کر روتا رہتا تھا۔ میں بھی ساتھ رونے لگتا تھا۔ اپنی بہن کی لاش میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی، اس کی کٹی ہوئی گردن، اس کے گردن سے ابلتا ہوا خون کا پھوار۔ شاید میں ساری زندگی فراموش نہ کر سکوں۔ تیسرے دن ہمیں ایک مال گاڑی میں سے دوسرے مہاجرین کے ساتھ بٹھا دیا اور مال گاڑی نے ہمیں لاہور پاکستان پہنچا دیا۔ پاکستان آ کر 2-3 دن والٹن کے ریفیوجی کیمپ میں پڑے رہے، پھر گوجرانوالہ چلے گئے۔ وہاں ہمارے والد کے قریبی رشتہ دار رہتے تھے۔ انہوں نے والد صاحب کو ایک دن الاٹ کروا کر دے دی۔ مجیٹھ قصبے میں میرے والد صاحب کی پرچون کی دکان تھی، جہاں آٹا، دال، چاول وغیرہ بیچتے تھے۔ گوجرانوالہ میں یہ دھندا چل نہ سکا تو والد صاحب لاہور آ گئے۔ میری چھوٹی بہن کا غم والد صاحب کو اندر ہی اندر کھایا جا رہا تھا، مگر وہ میری تعلیم سے بھی غافل نہیں تھے۔ وہ خود تو 4 جماعتیں پڑھے ہوئے تھے۔ قصبے میں اسلامی تاریخی ناول بڑے شوق سے پڑھا کرتے تھے۔ کوئی الفاظ سمجھ نہ آتا تو مجھ سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ محمود غزنوی ان کا پسندیدہ آدمی تھا۔ ہم نے باغبان پورے میں ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لے لیا تھا۔ والد صاحب نے مجھے پرچون کی ایک چھوٹی سی دکان کھول دی، مجھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ وہ مجھے مسجد میں قرآن شریف پڑھنے کے لیے بھی بھیجتے تھے۔ میں نے قرآن پاک حفظ تو نہیں کیا، مگر ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا ہے۔ قرآن پاک نے میرے اندر اسلام کی اور پاکستان کے لیے گہری محبت کا جذبہ پیدا کر دیا۔ والد صاحب نے سردیوں کی ایک رات کو مجھے اپنی چارپائی کے پاس بٹھا کر محمود غزنوی اور محمد بن قاسم کے کارنامے کتاب میں پڑھ کر سنائے اور ذرا ہوش سنبھالا تو میں نے بھی ان کتابوں کا مطالعہ کیا۔ کبھی کبھی رات کو میں سو رہا ہوتا تھا تو والد صاحب کی ہچک بھر کے رونے کی آواز سے میری آنکھ کھل جاتی تھی اور وہ میری چھوٹی بہن کو یاد کر کے روتے تھے۔ 10ویں جماعت پاس کرنے کے بعد میں کالج میں داخل ہو گیا۔ والد صاحب کو بیٹی کے غم نے وقت سے پہلے بوڑھا کیا اور کمزور کر دیا تھا۔ میں ان کی بڑی دلجوئی کرتا، مگر بیٹی کے قتل کا منظر وہ نہ بھولتے تھے اور نہ ہی بھول سکا تھا۔ وقت گزر گیا، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے بھی BA پاس کر لیا اور ایک کارخانے میں مجھے کلرک کی نوکری مل گئی۔ اس زمانے میں مجاہدین کشمیر کی تحریک اپنے عروج پر تھی۔ بھارت نے کشمیر میں کشمیریوں کی مرضی کے خلاف اپنی فوجیں بھیج کر وہاں قبضہ کر لیا تھا۔ بھارتی فوجیں بھارت کی حکومت کے اشارے پر کشمیریوں پر طرح طرح کے ظلم ستم توڑ رہی تھی۔ کشمیری مجاہدین پر بے پناہ تشدد کیا جا رہا تھا، عورتوں کو اغوا کیا جاتا، حریت پرست کشمیریوں کو گولیوں کا نشانہ بنا کر انہیں شہید کر دیا جاتا تھا۔ والد صاحب یہ سب کچھ اخباروں میں پڑھتے تو ان کا چہرہ شعلے کی طرح تمتمانے لگتا۔ وہ بہت کمزور ہو گئے تھے، مگر مسلمان کشمیری مجاہدین پر انڈین فوجیوں کے ظلم ستم کی خبریں پڑھ کر وہ سینے پر ہاتھ مار کر کہتے تھے کہ مرنے سے پہلے میں جہاد کشمیر میں ضرور حصہ لوں گا۔ اے خدا، مجھے اتنی طاقت عطا فرما کہ میں مقبوضہ کشمیر میں جا کر مجاہدوں کے شانہ بشانہ کافروں کے خلاف جہاد کر سکوں۔